زمانہ کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم معافل الجود سر اللہ فی کل موجود نقطہ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الرسول المصدق والمصطفى الامجد محمود الاحمد سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل یوم هو فی الشان فبأی آلاء ربکما تکذبان، صلوات۔ عزیزان محترم صاحبان گرامی قدر، سلسلہ عبادت کی آج دوسری صف اعضاء اور مسلسل آپ تمام مومنین کے چہرہ اقدس کی زیارت کرتے ہوئے اس ذکر کا آغاز کروں کہ جن کا ذکر ہی عبادت ہے، یعنی یوں کہہ دوں کہ یہاں ایک ساتھ کئی عبادتیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو ذکر میں بیٹھنا عبادت ہے، دوسرا علی والے کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانا عبادت ہے، اس لیے کہ یہ مومن کا آپس میں ملنا ہی عبادت کہلاتا ہے۔ کہ مومن آپس میں ملتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں مومن کو چاہیے جیسے ہی آپس میں ملیں گفتگو کریں تو سب سے پہلے کہیں الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اپنے موضوع سے متصل رہوں اور اسی موضوع سے متصل ہو کے بات چلتی رہے گی کہ جو ولایت علی باظہار جلی، باعتماد جلی، بامان جلی، بآیات جلی، جسے آپ اس کا بھی نام دیں، لیکن گفتگو ولایت پہ رہے گی۔ اچھا کیوں کہ یہ ولایت کا ہی رشتہ ہے جو ہم ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھا ہوا ہے، جو خونی رشتوں سے زیادہ اہم ہو اسے ولایت کہا جاتا ہے۔ اچھا لیکن ولایت کسی دنیاوی کی نہیں، اللہ نے کہا گیا ولایت کسی دنیاوی کی نہیں، ولایت بس ایک ہی ہے جو علی بن ابی طالب کی ہے۔ یعنی عزیزان محترم یہی وجہ ہے یہ ولایت کتنی اہم ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے اپنا تعارف کسی اور طریقے سے نہیں کروایا بلکہ کہنے لگا میں بھی ولی، میں بھی ولی، میرا رسول بھی ولی، اور وہ ولی کہ جو رکوع میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں اور زکوٰۃ کسی اور نے نہیں دی۔ یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ بس 3 ولی مل رہے ہیں، ولی اور کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کو بھی یہ ولایت کا رشتہ اتنا اچھا لگتا ہے، اللہ کسی اور طریقے سے مشہور نہیں ہو رہا، ولایت سے ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا نے اس کے مقابلے میں بہت ساری چیزیں بنائی، بہت ساری چیزیں بناتے رہے، سامنے لاتے رہے اور گھبرا کے لاتے رہے، لیکن وہ بھی مالک برحق اس نے بھی فیصلہ کر دیا تھا کہ دیکھو تم کچھ چیزوں کو ہمارے مقابلے میں نہیں لا سکتے، کہ جیسا ہمارا کلام ہے تم کچھ بھی کر لو، ہمارے کلام جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ اللہ اکبر، آپ جی ہاں سلامت رہیں۔ اچھا چلیں اور آسان کرتا ہوں اسے، تھوڑا سا اور ڈیپ جاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں اس پہ کہ بھائی جیسے جیسے وقت کی ضرورت رہی ویسے ویسے صحیفے آتے رہے، ویسی ویسی کتابیں آتی رہی۔ بس فرق یہ تھا کہ جب قرآن آیا اس سے پہلے صحیفوں میں اور قرآن مجید میں فرق یہ ہے کہ پہلے کے صحیفوں میں کسی میں الفاظ کو اہمیت تھی، کسی میں مضمون کو اہمیت تھی۔
کہیں الفاظ ثانوی حیثیت اختیار کر گئے، کہیں مضمون ثانوی حیثیت اختیار کر گیا. لیکن جب فہم بشر انسانی اس نہج پہ پہنچا کہ اب اللہ نے محسوس کیا کہ اب اسے ایسی کتاب دی جائے کہ جو زمانہ بردار نہ ہو، زمانہ اس کتاب کا محتاج ہو. زمانہ اس کتاب کا محتاج ہو تو اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا. اور قرآن مجید کو نازل کر کے کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. اللہ اکبر. کسی کتاب کا پوری ذمہ داری کے ساتھ، کیونکہ اس کے بعد آیت پیش کر رہا ہوں. کسی کتاب کے لیے اللہ نے نہیں کہا کہ ہم نے نازل کی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یعنی کئی جگہ یہ تو وہ ہم بھیج رہے ہیں، حفاظت تم خود کرو گے. اللہ اکبر. حفاظت تم خود کرو گے. لیکن اللہ نے محترم یہی وجہ ہے کہ ان کتابوں میں تبدیلیاں ہوتی رہیں. قرآن مجید میں آج تک کوئی تبدیلی اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ وہ قرآن میں اعلان کر رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اسے ذکر بنا کر اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو جس کی حفاظت اللہ کرے اسے کوئی اور تبدیل نہیں کر سکتا. اسی میں اتنا دم نہیں ہے کہ اسے تبدیل کر سکے. یہی وجہ ہے کہ اس نے چیلنج دیا اگر تم میں ہمت ہے تو ایک جیسی 10 آیتیں لے آؤ. نہیں لا سکتے، چیلنج گھٹا دیتے 5 لے آؤ. نہیں لا سکتے کوئی بات نہیں، ہمت ہے، دم ہے، 1 لے آؤ. چیلنج گھٹاتا رہا، کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ 1 آیت بھی لا سکے تو جملہ کہنے کی اجازت دیجیے. پھر اس نے قرآن میں اعلان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نزل بہ الروح الامین علی قلبہ. ہم نے اس قرآن کو اپنے حبیب کے قلب پر اتارا. اس کا مطلب ہے وہ بتانا یہ چاہتا تھا جیسا قرآن ہے ویسا میرا نبی ہے. جب قرآن جیسا نہیں لا سکتے، نبی جیسا کیسے لا سکتے ہو؟ جب قرآن جیسا نہیں لا سکتے تو نبی جیسا کیسے لا سکتے ہو؟ کوئی نہیں کہہ سکتا اس کی تحریر قرآن جیسی، اس کا لکھا ہوا کلام قرآن جیسا، اس کی کتاب قرآن جیسی. نہیں عزیزان محترم، کوئی نہیں کہہ سکتا. 1400 سالوں سے مسلسل عاجزی کا اظہار ہونا بتا رہا ہے. قرآن قرآن ہے اور لوگوں کے کلام اور ہیں. یہی وجہ ہے. آسان کرنا وہ چیزوں یاد رہے. یہ اظہار جو ہو رہا ہے اللہ دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ قرآن میں نے اپنے نبی کے قلب پر اتارا. اب کوئی کچھ کہہ سکتا ہے کہ قرآن اعلان کر رہا ہے اپنے لیے کہ اگر میں پہاڑوں پہ نازل ہوتا، اللہ اکبر اللہ اکبر، پہاڑ ریزہ ہو جاتے تو مجھے کہنے کی اجازت دیجیے اللہ جانے قلب پیغمبر کی وسعت کتنی ہے کہ اگر قرآن پہاڑ پہ آئے تو ریزہ ہو جائے لیکن قلب پیغمبر پہ آئے تو سما جائے. تو جملہ کہنے کی اجازت دیجیے یہی وجہ ہے کہ قرآن میرے نبی کے جیسا ہے اور نبی بالکل قرآن کے جیسے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن رحمت ہے میرا نبی رحمتوں والا ہے، قرآن شفاعت ہے میرا نبی شفاعتوں والا ہے، قرآن بخشش ہے میرا نبی شفاعتوں والا ہے. یعنی عزیزان محترم کہنے کی اجازت دیجیے قرآن ہدایت ہے میرا نبی ہدایت والا ہے، قرآن معجزہ ہے میرا نبی معجز نما ہے. تو جملہ کہہ دو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن پھیلے تو 6666 آیتوں میں بٹ کر الکتاب بن جاتا ہے، سمٹے تو نقطے میں آ کر ابو تراب بن جاتا ہے. پھیلے تو الکتاب، سمٹے تو ابو تراب. نہیں جملہ بدل کے کہہ دو یعنی اگر پھیلے تو قرآن بن جاتا ہے، سمٹے تو اہل بیت بن جاتا ہے. یہ ہے قرآن کا مزاج عزیزان محترم. کیونکہ قرآن اپنے لیے اعلان کر رہا ہے انہ لقرآن کریم. یہ قرآن کریم ہے، کرامتوں والا ہے. یہ قرآن کرامتوں والا ہے. یہ قرآن العلم ہے. اگر علم ہے تو پھر باب مدینہ العلم کی سمجھ میں آئے گا، جاہلوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ قرآن اگر علم ہے تو پھر باب مدینہ العلم کی سمجھ میں آئے گا، جاہلوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہی وجہ ہے عزیزوں کہ قرآن نے صرف یہ اعلان نہیں کیا. قرآن نے جب اپنے لیے اعلان کیا تو کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگر قرآن پہ عمل کرنے والا قرآن پہ عمل کرے تو دنیا ہارتی ہے تو ہار جائے، لیکن جو قرآن پہ عمل کرے گا وہ ساری زندگی نہیں ہارتا بلکہ وہ فلاح پا جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ الہی کلام ہے، کسی بندے کا بشر کا کلام نہیں ہے. یعنی عزیزان محترم لیکن شرط یہ ہے کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو آل محمد کے در تک آنا پڑے گا. کسی نے آ کر میرے مولا سے پوچھا، میرے مولا ممبر سلونی پر ہیں لیکن ولایت کیا ہے، تصرف کیا ہے، میرے مولا ممبر پہ ہیں. اور کسی نے آ کر پوچھا یا علی آپ تمام احباب کا دعویٰ ہے مسلمانوں کا کہ قرآن میں ہر چیز کا علم موجود ہے، ہر چیز کا علم ہے، تو یا علی یہ بتائیے انبیاء کتنے آئے؟ کہا 1,24,000. اچھا لیکن نبی الگ ہے رسول الگ ہیں.
اس میں بھی گفتگو ہو جائے گی کہ نبی کسے کہتے ہیں اور رسول کسے کہتے ہیں. نبی 1,24,000 ہیں, بڑے رسول 20 ہیں, 20 میں سے بھی جو بڑے ہیں وہ 5 ہیں. اور رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے انشاءاللہ. اگر رہی تو پھر یا ایھا الرسول اور یا ایھا النبی, فرق واضح ہو جائے گا کہ نبی کب کہا. آپ سلامت رہیں. ہاں مشکل بات ہے لیکن کوئی بات نہیں, ساتھ چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایسے بھی آسان کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن کا اعلان کیا کہ یاد رکھو یہ قرآن جو ہم بھیج رہے ہیں, یہ کتاب بنا کر بھیج رہے ہیں, کریم بنا کر بھیج رہے ہیں, یہ کتاب رحمت والی بن کر آ رہی ہے. یعنی جس پہ آ رہی ہے یعنی کوئی نہیں کہہ سکتا, اعلان نہیں کر سکتا. اللہ نے نبی پر قرآن نازل کر کے بتایا کہ قرآن کی مثل نہیں لا سکتے تو نبی کی مثل بھی نہیں لا سکتے. اچھا آسان کرو بھائی, یہ اس کی کریمی تھی, یہ اللہ کی کریمی تھی کہ اس نے آل محمد کو, نہیں جملہ تھوڑا سا روک کے کہتا ہوں, اس نے نبی کو ہمارے درمیان ہم جیسا بنا کر بھیجا. تو ہم جیسوں کو لگا کہ ہم جیسے ہیں, ہم جیسے تھے نہیں, دکھنے میں ہم جیسے تھے. بھائی دکھنے میں ہم جیسے تھے مگر ہم جیسے تھے نہیں. اچھا دیکھنے والوں کو کیوں لگا؟ اس لیے لگا کہ اگر یہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتے, نہیں آسان کرتا ہوں بھائی, یہ لائٹ جل رہی ہے یہاں, کتنے وولٹ کی ہے یہ؟ 40 وولٹ, 60 واٹ, 100 واٹ, ایسے ہی ہے نا. لیکن آپ باہر جائیں گے تو ایک پول لگا ہوا ہے, وہاں ہے کم از کم 10,000 واٹ, ایسے ہی ہے. مجھے بتائیے اگر وہ بجلی وہاں ایسے آ جائے یہاں کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے پھٹ جائے گی جناب, یہ سب سسٹم برباد ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جتنی ضرورت ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, میں تو آسان کر گیا ہوں, یہاں جتنی ضرورت ہے بس یہاں اتنی آ رہی ہے. مگر جب اپنی اصلی جگہ پر ہے تو پوری آب و تاب کے ساتھ ہے. اللہ نے آل محمد کو بھی دنیا میں ایسے بھیجا جتنی تمہیں ضرورت ہے. اب جملہ آسان کر کے کہہ دوں, خالق نے اس طرح سے اتارے ہیں محمد, ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں, یہ تو سارے ہیں محمد. جب یہ اپنی اصلی جگہ پہ ہوتے ہیں, جب یہ اپنی اصلی جگہ پہ ہوتے ہیں تو ویسے ہوتے ہیں جیسا وہ چاہتا ہے. ہاں جب یہ یہاں آئے ہیں تمہارے درمیان تو کیونکہ تم برداشت نہیں کر سکتے, تم نہیں کر سکتے, یہ اپنا جلوہ جب دکھانے پہ آئے تو موسیٰ جیسا انہیں دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا ہے. مجھے نہیں پتا کون سمجھا کون نہیں سمجھا. قسم خدا کی یہ جانے بتا. اچھا یہ سب کے سب محمد ہیں. کسی نے اگر میرے مولا سے پوچھا کہ بھئی آپ کہتے ہیں آپ سب کے سب محمد ہیں, آپ کے جد کا فرمان ہے, اور چھٹے مولا سے یہ سوال ہوا, ضرور پڑھیں گے ہمیں جاکر سارے تو پوچھا, ایک مثال دوں گا میں تو تمہیں آسانی رہے گی. کسی نے اگر پوچھا کہنے گا آپ کے جد نے یہ فرمایا کہ آپ سب کے سب محمد ہیں, لیکن ہم تو دیکھتے ہیں آپ کی شکلیں الگ, آپ کے نام الگ, آپ کے چہرے الگ. میرے مولا مسکرائے, مسکرا کر کہیں گے وضو کر کے آیا ہے؟ کہیں گے جب بھی آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں وضو کر کے آتا ہوں. اس کا مطلب ہے جب بھی امام بارگاہ میں آؤ یا امام کی بارگاہ میں آؤ, انسان کو چاہیے گھر سے وضو کر کے آئے, کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت بغیر وضو کے نہیں ہوتی. وضو کر کے آؤ, وضو کر کے آ گیا, کہنے کا مولا وضو کر کے آیا. کہا اچھا ایک کام کر, ایک کام کر, وہ سامنے قرآن ہے. بولے لیکن سوال کیا ہے, پھر دوہرا رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ آپ سب کے سب محمد ہیں تو آپ کی شکلیں الگ کیوں, آپ کے چہرے الگ کیوں, آپ کے نام الگ کیوں؟ آپ سب اپنا نام محمد رکھتے, محمد اول, محمد ثانی, اللہ کیوں آپ کے نام الگ الگ ہیں, آپ کی شکلیں الگ الگ ہیں, سب ایک ہی شکل میں آ جاتے ہیں, شکل بھی ایک نہیں ہے, نام بھی ایک نہیں ہے, لیکن آپ کا دعویٰ آپ سب کے سب محمد ہیں. میرے مولانا کا اچھا وضو کر کے آئے گا, ہاں.
کہ وہ سامنے قرآن ہے لیا، وہ گیا قرآن لیا، مولانا نے قرآن ہاتھ میں لیا، کاش میں پہلی بات سے ہی سمجھا چکا آپ کی آپ سلامت میں. کہا مولا یہ قرآن آ گیا. مولانا نے قرآن ہاتھ میں لیا، آپ جی ہیں. مولانا نے قرآن ہاتھ میں لیا، مولانا نے کہا کیا ہے؟ کہا مولا قرآن ہے. مولانا نے کہا کھول. اب جو اس نے کھولا مولانا نے کہا کیا ہے؟ کہا مولا سورہ بقرہ ہے. مولانا نے کہا بند کر. کیا ہے؟ کہا مولا قرآن ہے. کہا پھر کھول. اب کیا ہے؟ کہا مولا سورہ آل عمران ہے. کہا بند کر. اب کیا ہے؟ کہا مولا قرآن ہے. کہا پھر کھول. کیا ہے؟ کہا یہ مولا سورہ الحمد ہے. کہا بند کر. اب کیا ہے؟ کہا مولا قرآن ہے. کہا اب کھول. کیا ہے؟ کہا مولا سورہ مدثر ہے. کہا بند کر. اب کیا ہے؟ کہا مولا قرآن ہے. کہا تجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ ہے قرآن. جب تو کھول رہا ہے کوئی مدثر ہے، کوئی طٰہٰ ہے، کوئی مزمل ہے، کوئی بقرہ ہے، کوئی الحمد ہے. کہا ایسے ہی مثال ہماری بھی ہے، ہمیں الگ الگ کرے گا. کوئی علی ہوگا، کوئی حسن ہوگا، کوئی حسین ہوگا، ایک جگہ کر دے گا. ہم سب کے سب محمد ہونا. آپ جی سب مل کے ہاتھ اٹھا دیں. ہمیں الگ الگ کرے گا تو کوئی علی ہوگا، کوئی حسن ہوگا، کوئی محمد ہوگا، کوئی حسین ہوگا، کوئی جعفر صادق ہوگا. ایک جگہ کر دے گا، ہم سب کے سب محمد ہو جاتے ہیں. یعنی عزیزان محترم یہ آل محمد، یہ سب کے سب محمد. ان کا کردار بھی ہے، ان کا اخلاص بھی ہے، ان کا عمل بھی ہے. شکلیں الگ الگ ہیں، نام الگ الگ ہیں، تو کیا ہوا؟ کردار بتاتا ہے کہ آل محمد ہیں، پیغام بتاتا ہے کہ آل محمد ہیں، چہرہ بتاتا ہے کہ آل محمد ہیں. یعنی عزیزو ان کا پہلا ہو تو وہ بھی محمد، ان کا چھٹا ہو تو بھی محمد، ان کا آخری ہو تو بھی محمد. یعنی اس کا مطلب ہے اگر پہلے کی بزم میں بیٹھو تو بھی عبادت، پہلے کا چہرہ دیکھو تو بھی عبادت، چھٹے کا چہرہ دیکھو تو بھی عبادت، انشاءاللہ 12واں آئے گا اس کا چہرہ دیکھو تو بھی عبادت. یہ سب کی سب عبادتیں ہو رہی ہیں، سب عبادت ہے. اچھا آسان کر رہا ہوں، اپنے نوجوان دوستوں کو پیغام دے رہا ہوں، بزرگوں سے بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ بزرگوں کو سبق سنانا ہوں. نوجوان دوستوں سے کلام ہے، بزرگوں سے دعائیں چاہیے، داد ان سے لے لوں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں دیکھنا عبادت ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں دیکھنا عبادت ہے. قرآن دیکھنا، کعبہ دیکھنا. مولانا صاحب آپ سے توجہ چاہ رہا ہوں اگلے جملے پر. قرآن دیکھنا، کعبہ دیکھنا، عالم کا چہرہ دیکھنا، لیکن کس کا؟ وہ جو علی ویسے پہنچائے جیسے حق ہے. ہاں اللہ کو ہر چیز میں ڈنڈی برداشت ہو سکتی ہے، علی میں ڈنڈی برداشت نہیں ہے کہ آپ علی کے ذکر میں ڈنڈی ماریں. عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، لیکن اس کا جو علی ویسے پہنچائے جیسے پہنچانے کا حق ہے، ولایت ویسے پہنچائے جیسے حق ہے، اس کا چہرہ دیکھنا. اب چوتھا جملہ میں اپنا نوجوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں، والد کا چہرہ محبت سے دیکھنا عبادت. جی کوئی ناراض ہو کے نہ چلا جائے، اور چلا جائے تو چلا جائے، گھر پہ جا کے 2 روٹی زیادہ کھائے، لیکن تبرک لے کے جائے تاکہ اثر ہو. تبرک لے کے جائے تاکہ اس تبرک کا اثر ہو. اور قسم خدا کی جہاں تبرک نہ ملے نا، مانگ کے کھاؤ، مانگ کے. تبرک مانگنے میں شرم نہیں، اس لیے کہ اس تبرک میں جو شفا ہے. اچھا آسان کرو، ایک شخص بہت بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ شفا نہیں مل رہی تھی، ہر جگہ دکھا دیا، کئی جگہ. آخرکار بہنیں ہوتی ہیں نا حساس، بہن چلی گئی ذریعے شام، بھیک مانگی بھائی کی صحت کی. آقا زادی نے خواب میں آ کر بتایا اپنے بھائی سے پوچھ تبرک لیتا ہے؟ کہا بھائی سے بول تبرک لیا کر، کپڑوں کا خیال نہ کیا کر. اللہ اکبر. صبح بھائی اٹھا، بھائی سے پوچھا تبرک لیتا ہے؟ کہتا میں سوچتا ہوں رش بہت ہے، جاؤں گا تو کہیں کپڑے خراب نہ ہو جائیں، کہیں کوئی چیز گر نہ جائے. کہا تجھے شفا نہیں مل سکتی کیونکہ بی بی نے کہا تبرک لیا کر، بس تبرک ہی بھائی سے شفا ہے. ہاں جی محترم، یعنی یہ تبرک بھائی سے شفا ہے. یہ نہ سوچنا کہ بسکٹ بٹ رہے ہیں، یہ نہ سوچنا کہ نکتی دانے بٹ رہے ہیں. یہ بزرگ تائید فرمائیں گے کہ پرانے دور میں مجلس سے جی نکتے دانے پہ نہیں ہوئی، سیو پہ نہیں ہوئی،
کئی جگہ ایسا ہوتا تھا جو تبرک ہاتھ میں ہوتا تھا وہی کھاتے ہوئے اگلی مجلس میں بیٹھ جاتے تھے کہ اگلا تبرک بھی لے کے جائیں، کیونکہ جانتے تھے جسمانی ملے نہ ملے روحانی مل رہا ہے۔ روحانی تبرک عزیزان محترم، یہ روحانی تبرک جو ہے نا یہ ہر کسی کو میسر نہیں ہے۔ روحانی تبرک حاصل کرو تاکہ شفا پا سکو، اور وہ شفا نہ ملے تو معصوم فرما رہے ہیں ہمارے ذکر میں بیٹھ کر زور زور سے سانس لیا کرو، تمہارا یہ سانس لینا باعث شفا بن جائے گا۔ ہمارا یہ سانس لینا جس طرح سے تم بیٹھے ہو، خدا ان تمام احباب کو سلامت رکھے جو بچوں کو لے کر آئے ہیں۔ تہذیب ازا ہے جو ہمیں ہمارے بزرگوں سے ملی ہے، اس تہذیب ازا کو نہ چھوڑنا۔ میں اپنی بات نہیں بھولا، واپس جاؤں گا اس جگہ پر۔ اس تہذیب ازا کو نہ چھوڑنا، اس لیے عزیزو یاد رہے کہ جس قوم نے اپنی تہذیب چھوڑ دی اس قوم کا نام و نشان مٹ گیا۔ ہم اس لیے زندہ ہیں کہ ہم نے تہذیب ازا نہیں چھوڑی۔ کوئی کہے نا ہم عزاداری کی رسموں کو نہیں مانتے، کہ آپ نہیں مانتے ہوں گے، ہماری عزاداری رسموں سے زندہ ہے۔ ہاں، عزاداری میں جدت کوئی نہیں، کہ بزرگوں نے امانت ہمارے حوالے کی ہے، ہم نے اپنی اگلی نسل کو دے کر جانی ہے۔ جیسے علم اٹھانا ہے اٹھاؤ، جیسے تازیانہ بنانا ہے بناؤ، جیسے جھولا اٹھانا ہے اٹھاؤ، جیسے چاہو مہندی نکالو۔ نہیں، میں جملہ آسان کر رہا ہوں، اگر یہ میری بات وائرل ہو سکتی ہے وہ کر دی جائے۔ تم سے کوئی پوچھے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے، کہاں لکھا ہے؟ لوگ پوچھ لگے ماتم کہاں لکھا ہے؟ بھائی ماتم کہاں لکھا ہے؟ ماتم کہاں لکھا ہے؟ جملہ میں اپنا بعد میں دوں گا، پہلے علامہ تولیب جوہری صاحب کا ایک جملہ دے دوں۔ وہ کہتے تھے جب بھی کوئی پوچھے نا ماتم کہاں لکھا ہے تو اور زور سے ماتم کرنا، کیونکہ تمہارا ماتم نہیں ہے، یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے۔ اب جو بھی ماتم کرتے ہیں میں اپنے تمام ماتمیوں کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ کل میرا دل باغ باغ ہو گیا، میں بدل کے کہہ دوں، لطیف سا جملہ ہے، دل گارڈن گارڈن ہو گیا جب میں نے اپنے اس حلقے میں بزرگوں کو لگا دیکھا تو مجھے حبیب ابن مظاہر یاد آ گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس جوش سے ماتم ہو رہا تھا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ بزرگ کھڑے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا تھا جوانوں کا حلقہ لگا ہوا ہے۔ یہ ماتم ہے کیا؟ بھائی کوئی پوچھے ماتم کہاں لکھا ہے، میں یہاں سے لے کے وہاں تک کہہ رہا ہوں، ایسا جملہ پہلے سناؤ، داد اور دعا نہیں چاہیے۔ کوئی پوچھے ماتم کہاں لکھا ہے، کہہ دینا تمہارے نصیب میں نہیں لکھا۔ کہہ دینا تمہارے نصیب میں نہیں لکھا، باقی ہر جگہ لکھا ہے۔ ماتم نصیب والوں کو نصیب ہے، ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کے کہے یا حسین، یا حسین کہنا ہر ایک کی، ہاں اس ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے۔ آسان کر رہا ہوں، کتاب کا نام ہے خصائص حسینیہ، حضرت آیت اللہ سید محمد حیدر ہاشم۔ قبلہ رخ ہو کے پڑھیں گے تو دائیں جانب روایت، وہ فرماتے ہیں یہ جو یا حسین ہے یہ ہے کیا؟ اب سنیں یا حسین کیا ہے۔ کہہ گئے وہ فرماتے ہیں کہ راوی ہے مروان، قبر ہے حضرت خدیجہ کی، قبر ہے حضرت خدیجہ کی۔ امام حسین کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اللہم اللہم اللہم، آواز آ رہی ہے لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری۔ یہ یا حسین ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے، یہ یا تو وہ کہہ رہا ہے یا علی کا ماننے والا کہہ رہا ہے۔ والد کا چہرہ دیکھنا، جی آ گیا میں اپنی منزل پر۔ چلے، میں نے کل اپنے ماتمیوں سے ایک جملہ کہا تھا کہ میں انشاءاللہ آپ کے لیے کچھ جملے کہوں گا، اور کہہ چکا ہوں، لیکن دل چاہ رہا ہے ایک اور کہہ دوں۔ عجیب مسئلہ ہے، جب بھی محرم آتا ہے ماتمیوں پہ فتوے، زنجیر زن پہ فتوے، علمداروں پہ فتوے، تعزیہ داروں پہ فتوے، ماتمیوں پہ فتوے، زنجیر زن پہ فتوے، فتوے لگ رہے ہیں ان ماتمیوں پر۔ تو جان محترم جملہ آپ کے حوالے کر کے دعا لینا چاہ رہا ہوں۔ یاد رکھو میں ان فتوے دینے والوں کو جو ماتمیوں کے خلاف بولتے ہیں اپنے جوتے کی خاک نہیں سمجھتا، اور اپنے آپ کو ان ماتمیوں کے جوتے کی خاک نہیں سمجھتا۔ جہاں سے ہم، میں کراچی کے ماحول کی بات کر رہا ہوں یہاں کی نہیں، جہاں سے ہم مجلس پڑھ کے چلے جاتے ہیں نا، یہ ماتمی ہیں تو جلوس منزل تک پہنچاتے ہیں۔ مولانا
ورنہ آپ کو کیا پتا کہ ماتمی کا مقام کیا ہے؟ اللہ نے ذرا سی عزت دے دی تو سائیڈ میں کھڑے ہو گئے. جس کی مجبوری ہے اس سے نہیں کہہ رہا. ہاں کوئی شرعی مجبوری ہے بالکل اس سے بات نہیں کر رہا, میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں, اپنے لیے کہہ رہا ہوں, اپنے لیے. سارا مسئلہ مولویوں میں ہے. خطیب بن گئے تو بھائی ماتم کیوں کریں؟ اللہ نے عزت دے دی ہے. حسین کے خطیب ہو گئے, دنیا کیا کہے گی؟ قبلہ آپ حلقے میں کھڑے ہوئے تھے, آپ اپنے ابا ثبوت آ دی تھی, آپ ماتم کر رہے تھے. اللہ اکبر. جانے محترم دلیل پیش کر رہا ہوں تو بھائی ان سے کہہ رہا ہوں, وہ جو نہیں جملہ کہنے کی عادت ہے, وہ جو ممی ڈیڈی شیعہ ہو جاتے ہیں, اب وہ ماتم کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے, ماتم نہیں کر سکتے. وہ جو علماء اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں, وہ جو مجھ جیسے خطیب اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں, اب ماتم نہیں ہوگا, اب حلقے میں نہیں کھڑے ہوں گے, اب ہم سائیڈ میں کھڑے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم بڑے ہو گئے, اب ہمارا نام ہو گیا, اب ہم مشہور ہو گئے. تو بھائی جملہ لے جاؤ, بھائی صاحب معراج نبی حسنین کا ناکا بن سکتا ہے تو ماتمی نہیں بن سکتا. صاحب معراج نبی حسنین کا ناکا بن سکتا ہے؟ تمہیں شرم آ رہی ہے؟ ماتمی نہیں بن سکتے. تمہیں معرفت نہیں ہے اس ماتم کی, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ماتمی کا مقام کیا ہے. اگر تمہیں پتہ چل جائے ماتمی کا مقام تو تم ماتمی کے پیروں سے خاک اٹھا کر لے جاؤ. یہ ہے ماتمی کا مقام. عزیزان محترم, اپنا مقام کو پہچانے ہر ایک. کیوں؟ اب جملہ مشکل سے کہہ کے آگے بڑھے, مشکل جملہ ہے, داد نہیں ملتی مجھے پتا ہے. یہ جو شیعان حیدر کرار ہونے کا, زادار ہونے کا, ماتمی ہونے کا تاج جو کسی کو نظر نہیں آتا, اللہ نے آپ کے سر پہ رکھ دیا ہے نا, اب اس کی حفاظت خود بھی کرو. کسی ایسی جگہ نظر نہ ہو کہ کوئی کہے حسین کا شیعہ کھڑا ہوا ہے. جی ایسی جگہوں سے بچو کہ کوئی کہہ دے کہ علی کا ماننے والا ہے, یہ فلاں وہ شیعہ ہے. ارے نہیں, کردار نہیں, نہیں عزیزوں نہیں. معصوم فرماتے ہیں ہمارے لیے باعث تنوار نہ بنو, باعث فخر بنو. لوگ تمہیں دیکھیں تو ہم یاد آ جائیں, جیسے ہمیں دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آ جاتا ہے. اللہ یاد آ جاتا ہے. آ رہا ہوں واپس اپنی منزل پر. والد کے چہرے کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے. بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی ماتمیوں کے لیے انشاءاللہ, پھر کبھی جملے صحیح زنجیر زن کے لیے جملے انشاءاللہ کہہ دوں گا, کیونکہ ہر چیز برداشت ہے, توہین ماتم اور ماتمی برداشت نہیں ہے. عزیزان محترم, کا والد کا چہرہ محبت سے دیکھنا عبادت ہے. یہ والد کا احترام کیا ہے؟ والد کے احترام کے لیے بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. یاد رہے کہ سب نے یہ تو سنا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے, یہ کسی نے نہیں بتایا کہ اس جنت کی چابی باپ کے پاس ہے. جی مشکل بات ہے, نوجوان دوست ناراض نہ ہو جائیں, اور ہوتے ہیں تو ہو جائیں. یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ آپ کو کیا پتا. وہ جس نے تمہیں بولنا سکھا دیا اسے کچھ نہیں پتا. وہ جس نے زمانے کی گردشوں سے سمیٹ کے بچا کے تمہیں اس قابل بنا دیا کہ تم اپنا کچھ کما سکو, تو تم اس سے کہہ رہے ہو آپ کو کچھ نہیں پتا. جملہ انتہائی غلط ہے. ہمارے والدین ہمارے ساتھ رہتے ہیں, تمہارے ساتھ نہیں رہتے, تم ان کے ساتھ رہتے ہو. جی معذرت کے ساتھ, کوئی ہرگز نہ سوچے ہم نے ماں باپ کو رکھا ہوا ہے. بھائی تمہارے گھر میں ماں باپ ہیں تو اللہ نے تمہیں رکھا ہوا ہے. اللہ نے تمہیں رکھا ہوا ہے. معصوم فرماتے ہیں حیرت ہے اس شخص پر, تعجب ہے اس شخص پر کہ جس کے گھر میں ماں باپ ہوں, لوگوں سے کہتا پھر میرے لیے دعا کرنا. گھر میں دعا, موجب دعا موجود ہے. وہ جس کی دعا اللہ ٹالتا نہیں ہے. جس کی قبر پہ جا کے دعا کر لو تو ماں باپ کی قبر پہ کی ہوئی دعا قبول ہو جاتی ہے. زندہ ہوں تو کتنا فائدے مند ہوں گے. بس عزیزوں بات کو سمیٹ لیا. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عبادت ہیں. پھر دوہرا رہا ہوں, قرآن دیکھنا عبادت, کعبہ دیکھنا عبادت, عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت, والد کا چہرہ محبت سے دیکھنا عبادت. ایک مسئلہ ہے, مسئلہ یہ ہے, اچھا اگر تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں تو آسانی رہے گی. جو آ سکتے ہیں وہ آگے آ جائیں, آ جائیں اور آگے آ جائیں, برائے مہربانی تھوڑا سا آگے آ جائیں گے.
ہمیشہ سے کہتا ہوں ان ذکر میں فرشتے آتے ہیں لیکن وہ اپنی جگہ خود بنا لیں گے. آپ اپنا مومنین سے توسل رکھیں. امیر کائنات بولت جناب مولا کائنات پائنارے پانتنی سوالک ایٹمی نارے. سب مل کے ہاتھ اٹھا کے آپ سلامت. یعنی عزیزان محترم کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں دیکھنا عبادت. پھر دوہرا رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں. قرآن دیکھنا عبادت, کعبہ دیکھنا عبادت, والد کا چہرہ دیکھنا عبادت, عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت. ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک عبادت ہو سکتی ہے. قرآن دیکھو تو کعبہ نہیں دیکھ سکتے, کعبہ دیکھو تو قرآن نہیں دیکھ سکتے. آپ جی آپ سلامت. والد کا چہرہ دیکھو تو عالم کا نہیں دیکھ سکتے, عالم کا دیکھو تو والد کا نہیں دیکھ سکتے. بھائی یہ تو ہر کسی کی قسمت نہیں ہے نا کہ جو باپ ہو وہ عالم بھی ہو. آپ سلامت رہیں. ایک وقت میں کوئی ہو سکتا ہے کہ 2 عبادتیں کر لے مگر 3-4 نہیں کر سکتا. یعنی جانے محترم ایک وقت میں 4 عبادتیں نہیں ہوں گی. اب اگر کسی کا دل چاہے کہ ایک وقت میں 4 عبادتیں ہوں تو اب نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادہ. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. میں آسان کر رہا ہوں اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا یا علی میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں. یعنی علی کے چہرے کو دیکھو یا والد کے چہرے کو دیکھو تو عبادت ہو رہی ہے. نبی نے فرمایا یا علی میں اور آپ اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں. یعنی نبی کے چہرے کو دیکھو یا علی کے چہرے کو دیکھو تو عالم کو دیکھنے کی عبادت ہو رہی ہے. میرے نبی نے فرمایا یا علی قرآن آپ کے ساتھ ہے, آپ قرآن کے ساتھ ہے. یعنی قرآن دیکھو یا علی کو دیکھو تو عبادت ہو رہی ہے. اب آئیے کعبے کی طرف چلتے ہیں. جب یہ قافلہ فتح مکہ کے بعد مکے میں داخل ہوا تو نبی نے حسب عادت کہا بلال اذان دو اور آج اذان کعبے کی چھت پہ چڑھ کے دو. آج اذان کعبے کی شاید فضائل کی صورت کا آخری جملہ ہو جائے. کہا بلال اذان دو اور آج اذان کعبے کی چھت پہ چڑھ کے دو. بلال کعبے کی چھت پہ چڑھے, کبھی دائیں دیکھا, کبھی بائیں دیکھا, کبھی آگے دیکھا, کبھی پیچھے دیکھا. نبی نے فوراً سے کہا بلال کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول خدا روز اذان دیتا تھا کعبے کی طرف دیکھتا تھا, آج کس کی طرف دیکھ کے اذان دو؟ علی کے چہرے کی طرف دیکھو. بلال آج علی کے چہرے کی طرف دیکھ کر اذان دو کہ علی کی مثال کعبے کی سی مثال ہے اور کعبہ کسی کے طواف کو نہیں چاہتا. ہر ایک کو کعبے کے طواف کے لیے جانا پڑتا ہے. اللہ اکبر. عزیزان محترم انشاءاللہ بس کل یہیں سے بات کا آغاز کروں گا کہ قرآن میں کتنی صورتیں ہیں اور وہ صورتیں میرے مولا پہ کیسی صادق ہیں. کتنی صورتوں میں قرآن نازل ہوا, کتنے منزلوں پہ قرآن نازل ہوا. 4 ہیں کہ 5 ہیں, لیکن وہ 4-5 مولا پہ صادق کیسی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی عزیزان محترم قسم خدا کی دنیا حیران ہے, پریشان ہے. آپ علی کو بڑھا دیتے ہیں. آپ علی کو بھائی کس سے بڑھا دیتے ہیں؟ آپ علی کو اللہ کہہ دیتے ہیں. آپ علی کو جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور اپنا اور آپ کا دونوں کا سب کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں کیونکہ میں کم از کم کل کی مجلس کے بعد آپ کے عقیدے سے بخوبی آگاہ ہوں. یعنی عزیزان محترم یاد رہے کہ آپ علی کو اللہ کہہ دیتے ہیں, آپ علی کو بڑھا دیتے ہیں تو فوراً سے ہمارے یہاں سے جواب گیا جناب ایک کام کریں آپ اپنی توحید کا قد بڑھائیں. آپ نے اپنا اللہ رکھا ہی کہاں ہے بھائی؟ جہاں ہمارا علی فٹ ہو رہا ہے وہاں آپ کا اللہ آ رہا ہے. ہم سے پوچھو اللہ کیا ہے بھائی؟ تو ہمارے عقیدہ توحید کی داد دو کہ ہم علی کے ہوتے ہوئے اسے مان رہے ہیں. دو نا. ہاں لیکن ہم علی کو اس لیے بڑھا رہے ہیں, آئیے میں آسان کر دیتا ہوں. ہم علی کو اس لیے بڑھا رہے ہیں کیونکہ جتنا ہمارا عقیدہ امامت بلند ہوگا عقیدہ نبوت اس سے زیادہ بلند ہوگا, اور جتنا عقیدہ نبوت بلند ہوگا عقیدہ توحید اتنا بلند ہوتا چلا جائے گا.
یہ ہم علی کو نہیں بڑھا رہے، یہ ہم حفاظت نبوت اور توحید کر رہے ہیں۔ ہم نے اللہ اس معیار پہ رکھ دیا کہ اب آپ کی سوچ نہیں پہنچ سکتی، آپ کی سوچ ہمارے علی پہ ختم ہو گئی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے جو سوچ میں آ جائے علی نہیں ہوتا۔ جو سوچ میں آ جائے علی نہیں ہوتا، اس لیے اپنا قد بڑھائیں، اپنی توحید بڑھائیں۔ آپ نے مسئلہ یہی کیا کہ آپ نے توحید اور نبوت ان سے لی تھی کہ جو آپ نبی کے بعد سمجھتے تھے، اس لیے آپ کی نہ نبوت بڑھی نہ توحید بڑھی۔ ہم نے عقیدہ توحید و نبوت علی سے لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنا محفوظ ہے نبوت اور توحید اتنا کہیں اور نہیں ہے۔ اس لیے کہیں پہ الزام لگاؤ، اپنے پاس تو کوئی علی جیسا تھا نہیں، کوئی تھا نہیں تو کہا پھر علی کا قد گھٹاؤ۔ انہیں پتہ ہی تھا جس کے نام کا مطلب ہی بلند ہو، یہ خود گرتے چلے جائیں گے، وہ بڑھتا چلا جائے گا، وہ اٹھتا چلا جائے گا، وہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی عزیزان محترم، علی پہلا ہو یا آخری، علی علی ہے۔ آ گیا میں اپنی منزل پر۔ بھائی ہمارے ہاں احترام اتنا ہے کہ ہم اصغر کو بھی لکھیں تو علی لکھتے ہیں۔ نہیں، میں جملہ آسان کر دیتا ہوں، اصغر کا مطلب ہے چھوٹا، صغیر، ایسا ہی ہے۔ تو چھوٹا ہوگا تو آل محمد کے لیے، ہمارے لیے تو علی ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے تو علی ہے۔ ہمارے ہاں ان کا ہر ایک فرد علی ہے، ہم ہر ایک کو علی مانتے ہیں۔ بھائی جس کے در پہ جا کے سر جھک جائے، ہاں نہیں کوئی پریشان ہو کے نہ جائے، سر جھک جائے گا مطلب کیا ہے؟ یہاں یہ سر تعظیماً جھک رہا ہے، عبادت اللہ کی، تعظیم آل محمد کی۔ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ جو عبادت کر رہے ہیں وہ تعظیم نہیں کر رہے، جو تعظیم کر رہے ہیں وہ عبادت سے بھاگ رہے ہیں۔ دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، تعظیم آل محمد کے لیے ہے، عبادت اللہ کی ہے۔ چلے جملہ آسان کر کے آپ کے حوالے کر دیتا ہوں جان محترم۔ ہوا کیا؟ ان دونوں کا معاہدہ ہوا، اللہ اور آل محمد کا معاہدہ کیا ہے؟ کہ تعظیم ہے آل محمد کی، عبادت ہے اللہ کی۔ کاش میں جملہ پہنچا سکا، فضائل کی صورت کا آخری جملہ بات کو سمیٹ دیا، اور یہاں سے وہاں تک دیکھوں گا کہ عقیدہ توحید پہ کتنے لوگ میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ ان دونوں کا معاہدہ ہوا، یعنی اللہ کا اور آل محمد کا معاہدہ کیا ہوا؟ کہ تم ہماری تعظیم بتاؤ، ہم تیری عبادت سکھائیں گے، تو ہماری تعظیم بتا، ہم تیری عبادت بتائیں گے، تو ہماری تعظیم بتا، ہم تیری عبادت بتائیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کسی ذہن میں خیال ہو کیسے، تو میں بتا دیتا ہوں کیسے۔ وہ درود پڑھ پڑھ کے ان کی تعظیم بتاتا رہا، یہ سجدے کر کر کے اس کی عبادت بتاتے رہے۔ وہ درود پڑھ پڑھ کے ان کی تعظیم سمجھاتا رہا، یہ سجدے کر کر کے اس کی عبادت بتاتے رہے کہ بس سجدے کے لائق وہ ہے جو مالک ہے۔ ہاں کوئی بھی اپنی پیشانی پہ بنے ہوئے سجدے کے نشان سے نہ سمجھے اللہ ہے۔ علی کی پیشانی سجدے میں نظر آئے تو سمجھ جائے کوئی ہے جسے علی سجدہ کر رہا ہے۔ ہماری مجال نہیں ہے ہم اللہ کو سجدہ کریں، ہم تو علی کے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ درود پڑھیں گے محمد علی محمد کے ساتھ پر۔ محمد وآل محمد سلام۔ بس شاہ صاحب آ گئے ہیں، اور میں ڈاربی میں کیا آیا کہ ان کا آنا ہی میرا جانا ہے۔ آپ ہی سلامت رہیں، خدا نے سلامت رکھے صحت و سلامتی کے ساتھ، کیونکہ اب ہمارے پاس کچھ ہی ایسے بزرگ ذاکر رہ گئے ہیں جنہوں نے تہذیب اعضا بھی زندہ رکھی ہے۔ آج کل تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، نمود و نمائش نام مشہوری معاملہ زیادہ ہے، اور آپ بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ یہاں ہیں۔ بہرحال یعنی عزیزان محترم یاد رہے، وہ تعظیم ہے آل محمد کی، عبادت ہے اللہ کی۔ چلیں کل انشاءاللہ گفتگو رہی تو وہ بات وہاں سے شروع ہو کے تعظیم اور عبادت پہ آئے گی۔
یہ تعظیم کہاں کہاں ہو تو عبادت مقبول ہو جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں موضوع سے موضوع نکلتا رہے گا لیکن رہوں گا ولایت سے ہی متمسک, اس سے نہیں ہٹوں گا کیونکہ ولایت ان 14 کی ہے. بس عزیزوں بات کو سمیٹ لیا. یاد رہے آگے اپنی منزل پر جہاں کل چھوڑا تھا, ان مجلسوں کے مالک کو امام زمانہ کہتے ہیں. اجازت ہے نا 5 منٹ امام زمانہ؟ میں نے کہا تھا روز کی مجلس میں امام زمانہ ضرور ہوگا, چاہے 5 منٹ پیغام کی صورت کا ہو. اور قسم خدا کے دل خوش ہو جاتا ہے جب مومنین بسم اللہ کہتے ہیں, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہیں کہیں صاحب موجود ہوں گے. یہیں کہیں صاحب موجود ہوں گے. واپس جائیں نا تو آج دادی سے کہیں, دادی مجلس حسین کی تھی, ذکر میرا بھی تھا. دادی میرے چاہنے والے حسین کے دادار خوش ہو کے میرا ذکر سن رہے تھے. دادی میرے فراق میں تڑپ رہے تھے. دادی مجھ سے محبت کرنے والے ہیں. دادی کیا اجازت ہے؟ اللہ اکبر اللہ. ہاں عزیزو, امام زمانہ کو پل پل بلاؤ, سانس سانس بلاؤ, اٹھتے بیٹھتے بلاؤ. جہاں کہتے ہو نا السلام علیکم یا علی مدد, ایک جملے کا اور اضافہ کرو, جاؤ صاحب الزمان ادرکنی. ہوگا کیا؟ سامنے والے کو پتہ چلے گا کہ آپ نے جس کا ذکر کیا اس کا انتظار کر رہے ہو. ایک امام ہے جو پردہ غیبت میں ہے, کوئی اپنا ہوگا تو اسے بھی امام زمانہ یاد آ جائیں گے. یا صاحب الزمان ادرکنی, بس یہ جملہ کہیں سامنے والے کو احساس ہو. جملہ میں آپ کے حوالے کروں اور ہر مجلس میں کہتا ہوں, چاہے میری کراچی کی, پاکستان کی, سندھ کی, کہیں کی بھی مجلس ہو, پنجاب کی, یہ جملہ ضرور کہتا ہوں. کیا کریں؟ پیغام کی صورت میں بات لے جائیے. کیا کریں؟ کہ صبح اٹھ کر پہلا سلام امام زمانہ کے نام, السلام علیکم یا بقیت اللہ فی الارض, السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. نہیں کہہ سکتے, کوئی بات نہیں, آپ کہہ دیجئے زمین پر خدا کی آخری حجت, آپ پر ہمارا سلام. چلیے جناب, مولا کو تو عربی آتی ہے, ہمیں عربی نہیں آتی. مولا کو تو عربی آتی ہے, ہمیں تو عربی نہیں آتی. ہم سلام کریں گے تو مولا تک پہنچے گا. آپ نے امام زمانہ کو سمجھا ہی نہیں. امام کہتے ہی اسے کہ جو زمانے کی ساری زبانوں پہ دسترس رکھتا ہو, صرف زمانے کی, فارسی نہیں, اڑسی زبانوں پہ بھی سب پہ دسترس ہو تو زمانے کا امام کہلاتا ہے. اب جملہ سنو, جب بھی آنکھ کھلے نا فوراً سے زمانے کے امام کو سلام کرو. چاہو تو اردو میں کرو, چاہو تو انگلش میں کرو, چاہے تو سرائکی میں کرو, چاہو تو فارسی میں کرو, چاہو تو پنجابی میں کرو. امام فرماتے ہیں تم جس زبان میں سلام کرو گے ہم اس زبان میں جواب دیں گے, اس زبان میں جواب دیں گے. یہ ہے زمانے کا امام. مولا فرما رہے ہیں, 12ویں سرکار کا فرمان ہے, خود 12ویں سرکار کا. مولا فرما رہے ہیں پل پل بلاؤ, سانس سانس بلاؤ, اٹھتے بیٹھتے بلاؤ. کیوں مولا؟ کہ اس لیے کہ جو مجھے بلاتے بلاتے دنیا سے چلا جائے گا, میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں جب اس دنیا میں آؤں گا اسے اس کا نام لے کر بلاؤں گا. شرط یہ ہے کوئی بلانے والا تو ملے, پکارنے والا تو ملے. کیسے پکارے؟ کا پل پل, 5 وقت کی نمازوں میں نہیں کہ مولانا صاحب دعا کرا دیں. پالنے والے امام کا ظہور فرما, سب نے کہہ دیا الہی آمین, گھر چلے گئے, سو گئے. نہیں عزیزوں, پل پل بلائیں, سانس سانس بلائیں, اٹھتے بیٹھتے بلائیں. کیسے ہوگا احساس؟ کہ اس مجلس میں ابھی بیٹھے ہیں نا, اس مجلس کے آنے کو امام زمانہ کو ہدیہ کریں. ہوگا کیا؟ جب تک گھر نہیں پہنچیں گے نا امام زمانہ کے حصار میں ہیں. اللہ اللہ, امام زمانہ کی حفاظت میں ہے. اسے احساس دلائیں ہماری زندگیوں میں کمی ہے, اس کمی کا نام امام زمانہ ہے. ہماری خوشیوں میں اس بات کا احساس ہو. خوشیوں میں, کراچی پاکستان میں ہمارے ہاں دوستوں میں ہوتا ہے کہ باقاعدہ ایک ایسا کرسی, ایسا ممبر لگایا جاتا ہے جس پہ بکے پھول وغیرہ رکھ دیے جاتے ہیں. کیوں؟ اور اس پہ لکھ دیا جاتا ہے وقف برائے امام زمان, تاکہ یاد رہے ہماری خوشیوں میں بھی کمی ہے, اس کمی کا نام امام زمان. عزیزوں, اس کا ذکر ہے جو پردہ غیبت میں خون کے آنسو بہا رہا. آنے والے کب دنیا میں جاؤں گا, کب دادی کے زخمی پہلو کا انتقام ہوگا. اجرکم
اللہ. ابھی شاہ صاحب نے وہاں مسائل پڑھے, میں شاہ صاحب کے کچھ جملوں سے جملے مستعار لے لیتا ہوں. اس خاندان عصمت کی کچھ مستورات ایسی ہیں جو وقت سے پہلے ضعیف ہو گئی. آپ جنہیں آپ سلام خدا اس حائے پہ اپنی رحمت نازل کر, امام زمانہ جو وقت سے پہلے ضعیف ہو. کون کون سی مستورات؟ عزیزو, اچھا رونے میں بخل نہیں, رونا جی کھول کے. اچھا کیوں؟ اس لیے کہ یہاں رونے کے بعد کوئی آپ کو تماچے نہیں مارے گا, کوئی آپ کو پتھر نہیں مارے گا, کوئی نہ کوئی آگے بڑھ کے پانی پلا دے گا. ہمارا سلام کربلا والوں پر جب بھی حسین کو روتے تھے, کوئی تماچے مارتا تھا, کوئی تعزیہ. اجرکم اللہ. 3 مستورات اس خاندان عصمت کی ایسی ہیں جو وقت سے پہلے ضعیف ہو گئی. کاش میں جملہ پہنچا سکا. عزیزوں مجھے معاف کیجیے گا, میں خود سید زادہ ہوں اس لیے آپ کے حوالے جملہ کر رہا ہوں. ایک رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا جنہیں بابا کے دربار میں ضعیف کر دیا. ارے ضعیف کیسا کر دیا کہ جب بی بی دربار گئی تھی تو بال کالے تھے, واپس آئی تو بال سفید تھے. بی بی جب دربار گئی تھی تو کمر سیدھی تھی, واپس آئی تو کمر میں خم تھا. جب اپنے بیت شرف پہنچی نا, اپنی مسند پہ بیٹھی تو ملکہ شام بی بی آگے بڑھی, کہنے لگی یہ یا ایھا صحیفۃ الباقیہ ھذا مسندی امی زہرا. اے دھاڑے مار مار کے رونے والی بڑھیا, یہ میری ماں کی جگہ ہے. آقا زادی نے سر اٹھایا, زینب نہیں پہچانا. ملکہ شام بی بی نے چیخ ماری, اماں دربار نے تیری یہ حالت کر دی. اماں وہ اتنا گریہ کیوں کر رہی ہیں؟ ہاں عزیزو, آقا زادی فوراً سے کہنے کی زینب میں اپنے حال پہ نہیں رو رہی, میں تیرے حال پہ رو رہی ہوں. کہا اماں میرے حال پہ کیوں؟ کہا زینب جب میں دربار گئی تھی, ارے میرے ساتھ میرے بیٹے تھے, تو دربار جائے گی کوئی ساتھ نہ ہوگا. زینب جب میں دربار گئی تھی میرے سر پہ چادر تھی, تو دربار جائے گی چادر نہیں ہوگی. زینب میں دربار گئی تھی صحابیوں کا مجمع, تو جائے گی شرابیوں کا مجمع. اجرکم اللہ. عزیزو پہلی رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا. سنیں عزیزو, آج پہلی محرم ہے نا, ہمارے ہاں عموماً آمد رخصت مدینہ کے مسائل پڑھے جاتے ہیں. میں یہاں ایک جملہ روک رہا ہوں. پہلی بیٹی رسول کی فاطمہ زہرا, دوسری حسین کی 4 سالہ سکینہ جسے سمر کے تماچوں نے ضعیف کر دیا. راہ کوفہ شام میں جب بھی آقا زادی پہ تماچا لگتا تھا, آقا زادی بھائی کے قریب آتی تھی, بھیا سمر سے کہہ دے جہاں مارنا چاہے مار, میرے رخسار پہ نہ مار. امام زمانہ آپ سے راضی ہو جائے. چھوڑ دی روایت, آخری جملہ. حسین کی 4 سالہ سکینہ جسے شمر کے تماچوں نے ضعیف کر دیا, یا حسین کی 7 سالہ ضعیفہ فاطمہ صغرا اکبر کی جدائی نے ضعیف کر دیا. ارے جب اعلان ہوا نا قافلہ جا رہا ہے, ہر ایک سوچ رہا تھا کیا پتا وہ ہو نہ ہو, کیا پتا اس کا نام ہو نہ ہو, ہر ایک سوچ رہا تھا. بس ایک مطمئن تھی, ایک مطمئن تھی. یہ صغرا بڑی مطمئن ہے, کیا تجھے یقین ہے تو جائے گی؟ جواب سنیں گے, یقین دیکھیں گے, اعتماد دیکھیں گے. ہاں عزیزو فوراً سے آقا زادی کہنے لگی کوئی جائے نہ جائے میں جاؤں گی. کہ کیوں صغرا اتنا یقین کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا, اکبر میرے بغیر نہیں رہتا. قیامت گزر گئی, جب بیوی کو پتا چلا سب جا رہے ہیں. اللہ لعنت اللہ علی قوم.